الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له لا وزير له ولا مشير له ولا أديل له ولا بديل له ولا شبيه له ولا مشير له ولا مشارك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن بالقاء واللكم الصبح بدا من طلعته والليل دجا من مفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمة لشريته أسكن سبي أعلى الحسب كل اللرب في خدمته ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته فمحمدنا هو سيدنا فلز لنا لإجابته قل للكبيلة من سليم كلها هلك اللنيس وعاش أهل المسجد أودى دمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد. میرے قابل احترام بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر ایک عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، پھر رمضان جیسی نعمتوں والی اور برکتوں والی ہمیں نعمت سے اور نعمت عظمی سے ہمیں نوازا، تو یہ اس رب کا بہت بڑا فضل، انعام اور احسان ہے. تو رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پورا رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ہے. اللہ جل جلالہ روزہ دار کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور خاص طور پر فرمایا کہ جب مسلمان روزہ دار سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں اور وہ سحری کھانے لگتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ اللہ جل جلالہ خود بھی اور تمام کے تمام فرشتے بھی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. تو یہ یعنی کہ اس روزے رکھنے کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وقت اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں. فخر کے طور پر اللہ جل جلالہ فرماتی ہیں کہ میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور یہ اعلان کرواتا ہوں حل من سائل فأعطیہ سؤلہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. تو مانگنا، لباس کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، گھر کی ضرورت اور جو پریشانی جس سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں، تو تہجد کے وقت میں رب سے مانگیں، وہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا وہ مجھ سے مانگے، فأعطیہ سؤلہ، کہ میں اس کو عطا کروں. حل من تائب فأتوب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں. حل من مستغفر فأغفر لہ، کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں اور اس کی بخشش کر دوں. پھر اس کے بعد
افطاری کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 قسم کی آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا فرمایا مظلوم جس پہ ظلم کیا ہو، اور وہ مظلوم وہ فریادی چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو عرش پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 عادل بادشاہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3 روزہ دار جب افطاری کے وقت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو دے دیتی ہیں۔ اب یا تو جو اس نے دعا مانگی تھی وہی دعا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ میں نے فلاں پلاٹ لینا ہے، مجھے وہ فلاں پلاٹ دے دے۔ اب اس نے رب سے یہ دعا مانگی، چاہے افطاری کا وقت تھا، سحری کا وقت تھا، جب بھی اس نے یہ دعا مانگی تو اب اللہ جل جلالہ یا تو وہ وہی پلاٹ اس کو دے دیتے ہیں اور کچھ وقت لگتا ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں ہم نے آج دعا یہ مانگی پلاٹ والی، اور کل ہمارے تقدیر میں کوئی ایسا حادثہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے معذور ہو جانا تھا، یا ہم نے مفلوج ہو جانا تھا، یا ہم پہ کوئی اٹیک ہونا تھا، یا ہمارے گردے فیل ہو جانے تھے، یا ہمیں جو ہے وہ آنکھوں سے معذور ہو جانا تھا۔ رب کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن جب ہم نے یہ دعا مانگی پلاٹ والی تو اللہ نے ہماری اس پلاٹ والی دعا کو کنورٹ کر دیا آنے والی مصیبت کو ہٹانے میں۔ نمبر 3 اگر یہ دونوں نہ ہوں تو کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے میں نے حکم دیا تھا کہ مجھ سے مانگو، کیا تم نے مجھ سے مانگا تھا؟ تو آدمی کہیں گے کہ اللہ ہم نے آپ سے دعائیں مانگی تھیں لیکن قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری ان دعاؤں کو آج کے دن کے لیے بچایا ہوا تھا، آج اس کے بدلے میں یہ جنت، یہ حور، یہ قصور۔ تو وہ یعنی کہ دعا کے بدلے میں اس کو آخرت میں مل جاتا ہے۔ دعا کے بدلے میں ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ ہم رب سے آخرت مانگیں، ہم موت کی تکلیف اور آنے والے جو مسائل قبر کے ہیں، محشر کے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو ان تمام آنے والے مراحل سے آسانی سے پار کر دے۔ تو رب سے جو دعا مانگنی اس کا آج میں طریقہ بتاتا ہوں کہ پہلے ہم درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس طریقے سے درود پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ احسانات ہم اپنے سامنے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نے ہر ایک پر احسانات ہیں ان کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور ہر امتی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ اپنے ماؤں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کی حالت میں تھے، مسکرا رہے تھے، تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے نبی بھی ہیں، میرے شوہر بھی ہیں، آپ میرے لیے کوئی خاص دعا کریں۔ تو حضرت ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اعلنت وما اسرت۔ اے اللہ تو اس عائشہ کے چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، اور دن کے اور رات کے، صغیرہ اور کبیرہ، دانستہ اور غیر دانستہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اس دعا کو سن کر خوشی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر گئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا ما تسر بہا، اے عائشہ کس چیز نے تجھے اتنا خوش کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا دعاؤک، اے اللہ کے رسول آپ کی اس دعا نے مجھے اتنا خوش کر دیا، آپ نے کتنا عمدہ الفاظ سے میرے لیے دعا مانگی۔ تو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی واللہ یا عائشہ، مجھے اپنے رب کی قسم ہے اے عائشہ، جو دعا آج میں نے
تمہارے لیے کی ہے، یعنی نام لے کر، یہ دعا ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امت کے لیے کرتا ہوں۔ تہجد کے وقت میں میرے آپ کے لیے نبی علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے، اور فرض کے بعد دعائیں مانگتے تھے۔ تہجد میں میرے آپ کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اشراق کے بعد میرے آپ کے لیے دعائیں مانگتے تھے، چاشت میں نبی علیہ السلام میرے آپ کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور ظہر کے بعد میرے آپ کے لیے دعائیں مانگتے تھے، عصر کے بعد میرے آپ کے لیے نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اور مغرب کے بعد، اوابین کے بعد، عشاء کے بعد پوری رات میدان عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، مطاف میں، صفا پہ، مروہ پہ، اور ہر خوشی کے موقع پہ اور ہر دکھ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اس امت کو یاد فرمایا اور یاد رکھا، حتیٰ کہ جب اللہ سے ملاقات کا وقت تھا، یہ خوشی کی انتہا تھی، اور ایک عجیب سفر تھا کہ نبی علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ حتیم سے بیت المقدس تک، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش معلیٰ پہ پہنچے تو اللہ سے ملاقات کی۔ تو اب اللہ جل جلالہ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا، تمام بدنی اور قولی اور جسمانی اور مالی جو عبادتیں ہیں وہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ پر میری رحمتیں اور میری سلامتی ہو۔ تو اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندوں پر بھی یہ سلامتی اور رحمتیں ہوں۔ تو ہم پر سب سے زیادہ احسانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو اب یہ دعا جو حضرت ام عائشہ کو دی، وہ دعا ام عائشہ سننے کے بعد اتنی خوش ہوئیں کہ زمین پہ گر گئیں خوشی کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ تمہیں تو ایک دفعہ دی ہے یہ دعا، اور اپنی امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں۔ تہجد ایک نماز، فجر کے فرض ایک نماز، اشراق ایک نماز، چاشت ایک نماز، ظہر نماز، عصر نماز، مغرب نماز، اوابین نماز، عشاء نماز، تو گویا کہ دن میں 9 دفعہ اپنی امت کو نبی علیہ السلام دعا میں یاد فرماتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سامنے رکھ کے درود پڑھے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ میری طرف سے میرے نبی جی پر 7 زمین 7 آسمان کے وزنوں سے خربوں درجے زیادہ، اے اللہ میری طرف سے میرے نبی جی پر جتنی آج تک بارش کے قطرے برس چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی تعداد کو جانتا ہے، ان قطروں کی تعداد سے خربوں درجے زیادہ، اور جو قیامت تک بارش برستی رہے گی اس کے جو قطرے ہوں گے ان قطروں کی تعداد سے خربوں درجے زیادہ، اور پہاڑوں کے جو وزن ہیں ان پہاڑوں کے وزنوں سے خربوں درجے زیادہ، جنت کے جہنم کے جو وزن ہیں ان سے خربوں درجے زیادہ، پوری اس کائنات کے اندر جو کچھ درمیان میں ہے اس کی تعداد سے خربوں درجے زیادہ، جتنے درخت ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک کٹ چکے ہیں یا جو مزید اور وہ پیدا ہوں گے، وہ سارے جو درخت ہیں ان کی جو پتوں کی تعداد ہے، یا اللہ ان پتوں کی تعداد سے خربوں درجے زیادہ، ریت کے ذروں کی تعداد سے خربوں درجے زیادہ، اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ان کی جتنی حرکات اور سکنات ہیں، جتنے ان کے زبان کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، جو انہوں نے ادائیگی میں زبان کو ہلاتے ہوئے ادا کیے، اللہ ان کی تعداد سے خربوں درجے زیادہ تو میری طرف سے میرے نبی جی پر رحمتیں نازل فرما اور سلامتی نازل فرما، درود نازل فرما۔ اے اللہ جب تک یہ زمین آسمان رہے، جب تک سورج نکلتا رہے، جب تک یہ کوئی درختوں کے پتے ہلتے رہیں، جب تک لکھنے والا کوئی قلم باقی رہے، اس وقت تک تو میری طرف سے میرے نبی جی پر میری طرف سے رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس دیہاتی کا یہ شعر ہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعدمہ فطاب من طیبہن بالقاء واللکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ اللفاف وفیہ الجود والکرم وانت الشفیع الذی ترجع شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما من السلام علیکم ما جر القلم۔ وہ دیہاتی نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر پہ آتا ہے، اونٹنی کو باہر باندھتا ہے، نبی علیہ السلام کے روزے اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور آخر میں جاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے الوداعی الفاظ کلام کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ وہ شعر ہیں جو نبی علیہ السلام کے روزے کی جالی کے ساتھ جو ستون ہیں ان کے دائیں اور بائیں ستونوں پہ یہ شعر لکھے ہوئے ہیں، آج بھی یہ لکھے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے، اے نبی جی آپ جہاں پہ دفن ہیں یہ جگہ ساری کائنات میں سے
سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے عمدہ ہے، حتیٰ کہ یہ جگہ عرش سے بھی زیادہ، بیت اللہ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، جس جگہ کے ساتھ آپ کا جسد مبارک لگا ہوا ہے۔ اے نبی جی یہاں سے خیریں نکل رہی ہیں، اے نبی جی یہاں سے سخاوت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اے نبی جی یہاں سے وہ عمدہ خوشبوئیں نکل رہی ہیں۔ قیامت تک لوگ خوشبوئیں بنائیں گے، لیکن اس جیسی خوشبو جو یہاں سے نکل رہی ہے، ان خوشبوؤں کے بنانے سے ہمیشہ ہر آدمی عاجز ہی رہے گا۔ اے نبی جی وَأَنْتَ الشَّفِيعُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ، میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کے آیا ہوں کہ نبی جی کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر کر کے میرے گناہوں کی معافی مانگ کر مجھے جنت میں داخل کرا دینا۔ اے نبی جی وَأَنْتَ الشَّفِيعُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ الْقَدَمُ، اے نبی جی وہ دن بڑی سختی کا ہوگا، جو بڑے بڑے ہستیوں والے ہوں گے، بڑے بڑے منصب والے ہوں گے، ان کے بھی قدم ڈگمگا جائیں گے، لیکن آپ کی بات سنی جائے گی۔ اے نبی جی میری بات اللہ تک پہنچا دینا، کل قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا، مجھے معاف کرا دینا۔ وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا، اے نبی جی یہ آپ کے دائیں اور بائیں جو سیدنا ابوبکر اور عمر جو آرام فرما رہی ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، میں ان کی قربانیوں کو بھی سلام کہتا ہوں، میری طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہو، جب تک کہ کوئی درخت کا پتا ہلتا رہے، کوئی قلم چلتا رہے، میری طرف سے ان پہ بھی قیامت تک سلامتی ہی سلامتی ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر ان الفاظ سے نبی علیہ السلام پر رحمتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کہ اے اللہ تو نے آسمان کو کھڑا کر دیا، آسمان کا کھڑا کر دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اے اللہ تو میری ضرورت یہ بھی تیرے ہاں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھے، پوری کائنات میں کتنے انسان ہیں اور یہ انسان کس سے پیدا ہوئے؟ ایک پانی کی بوند تھی، اسی سے آنکھیں بھی بنی، اسی سے کان بھی بنے، اسی سے دل بھی بنا، اسی سے ہڈیاں بھی بنی، اسی سے جوڑ بھی بنے، اسی سے زبان کا یہ گوشت کا ٹکڑا بنا جس سے یہ انسان بولتا ہے، یہ آنکھیں بنی جس سے دیکھتا ہے، کان بنے جس سے یہ سنتا ہے، پاؤں بنے جس سے یہ چلتا ہے، ہاتھ بنے جس سے یہ پکڑتا ہے، اور دماغ بنا جس سے یہ سوچتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے کتنے انسان بنائے اور ایک پانی کے نطفے سے بنائے، تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں۔ تو بنانے کے بعد ہماری ضرورت اللہ کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس نے آسمانوں کو کھڑا کیا، یہ پھر دیکھیں کہ جس سے مانگ رہے وہ شہنشاہ ہے، وہ عادل بادشاہ ہے، ساری زمینیں اس کی، ساری زمین میں دکانیں اس کی، سارے پلاٹ اس کے، پھر پوری کائنات میں جتنی مارکیٹیں اور دکانیں یہ اس کی، پھر دکانوں میں جو کچھ پڑا ہوا یہ اس کا، سونے کی دکانیں سونے سے بھری ہوئی ہیں، تو یہ اللہ کی ملک میں، اور گاڑیوں کی دکانیں، پھر گاڑیوں کے جو سامان ہے، مٹیریل ہے، یہ اس کی جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں یہ اس کی ہے، سونے اور چاندی ہیرے جواہرات کی جو دکانیں اور خزانے ہیں یہ اللہ کی ملک میں ہیں۔ اللہ ان کا مالک ہے، زمینوں کا مالک اللہ، امریکہ کا مالک، یورپ کا مالک، انگلینڈ کا مالک، اور اس کی جو بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے سامان کے، اور پھر کرنسیاں روپے کی ہوں، ریال کی ہوں، درہم کی ہوں، دینار کی ہوں، پیٹرول کی ہوں، خزانوں کی ہوں، جتنی بھی خزانوں کی اور جتنے بھی ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا سامنے اعتماد ہو اور یہ اس تصور میں ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ بادشاہ ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اب یہ جو ہے پوری جتنی بھی اجناس ہیں، جتنی بھی جنسیں ہیں، جتنے بھی انواع ہیں، اب کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہاتھی کے پیٹ سے اونٹنی نکلی ہو، اونٹنی کے پیٹ سے ہاتھی کا بچہ نکلا ہو، اسی طرح کبوتر کے انڈے سے چڑیا نکلی ہو، بلبل کے انڈے سے کبوتر نکلا ہو، کبوتر کے انڈے سے وہ ہدہد نکلی ہو، ہدہد کے انڈے سے کوئی چڑیا نکلی ہو۔ کبھی ایسے نہیں ہوا۔ یہ ایک نہیں ہزاروں مثالیں سامنے رکھے کہ اے اللہ تیری یہ کیسی قدرت کے کرشمے ہیں۔ حضرت امام شیخ سعدی فرماتے ہیں دہد نطفرا صورت چوں پری کردس براب صورت گری نہن لال و فیروز در سلب سنگ گلے لال در شاخ و پیروز رنگ ازاں قطر لولو لالا کنن وزی صورت سرو بالا کنن۔ اے اللہ تیری یہ کیسے قدرت کے کرشمے ہیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی ٹیوب ویل ہے، ایک ہی کنواں ہے، اس کنویں کا پانی اس زمین کے پلاٹ کو لگتا ہے، وہ پانی آم کو جاتا ہے، آم کے درخت کو لگتا ہے تو مٹھاس پیدا
ہوتی ہے۔ انار کو لگتا ہے تو انار کا ذائقہ پیدا ہوتا ہے، کیلے کو لگتا ہے تو کیلے کا ذائقہ پیدا ہوتا ہے، گلاب کو لگتا ہے تو گلاب جیسی خوشبو پیدا ہوتی ہے، چنبیلی کو لگتا ہے تو چنبیلی جیسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، بلبل پانی کو پی لے تو ترنم پیدا ہو جاتا ہے، کوا پی لے تو سخت آواز پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی پانی کا نطفہ ایک طریقے سے انسان کے اندر اور رحم کے اندر چلا جائے تو ایسا خوبصورت انسان بن جاتا ہے جس کی قسم اللہ نے خود اٹھائی ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو سامنے رکھے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، اے انسانوں، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، مشرق مغرب شمال جنوب والے، اور تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، یہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں آ جائیں اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی اپنی حاجت کے مطابق مجھ سے مانگیں۔ ایک آدمی کہ اللہ مجھے آسمانوں کے برابر سونا چاہیے، دوسرا کہ اللہ پوری کائنات میں جتنی لینڈ کروزریں مجھے اتنی لینڈ کروزریں چاہیے، کہ اللہ مجھے ساتوں آسمان کے برابر زمینیں چاہیے، تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہ مارکیٹیں جو مانگے اس کو مارکیٹیں دے دوں، جو زمینیں مانگے اس کو زمینیں دے دوں، جو گاڑیاں مانگے میں اس کو گاڑیاں دے دوں، جو پیٹرول پمپ مانگے میں اس کو پیٹرول پمپ دے دوں، جو جس کے دل میں آئے مجھ سے وہ مانگے میں اس کو اسی وقت میں دے دوں۔ تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جس طرح کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو دو تو باہر نکالو گے تو سوئی کے ناکے سے پانی لگے گا، ممکن ہے کہ سمندر میں کمی آ جائے لیکن محسوس نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہے۔ لا تخافن من ضیق الرزق، اے آدم کے بیٹے رزق کی تنگی سے نہ ڈرنا، ما دام سلطانی باقیہ وسلطانی لا ينفد ابدا، جب تک کہ میری بادشاہت قائم دائم ہے، میری بادشاہت زوال سے پاک ہے، میری بادشاہت سدا ہے اور سدا رہے گی۔ اے آدم کے بیٹے کسی دبدبے والے سے نہ ڈرنا جب تک کہ میری بادشاہت موجود ہے، اور میری بادشاہت قیامت تک اور اس کے بعد بھی رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ چیز دے دینے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس رب سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ اب کل ایک دعا بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی رب هب لی من الصالحین، تو اللہ جل جلالہ نے اولاد کیا دی کہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ساری امت ایک اولاد کی مانند ہوتی ہے، تو یہ ساری امت نبی علیہ السلام کی اولاد کی مانند ہے، اور نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے، تو یہ سارا اس دعا کا صلہ ہے جو قیامت تک اس دعا کا نتیجہ، پھر صفا کا ہونا، مروہ کا آباد ہونا، اور کعبہ کی بنیاد، اور طواف کا ہونا، قربانی کا ہونا، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ تو آج میں ایک اور دوسری دعا کہ جو آل عمران، سورت آل عمران میں ایک عورت تھی، اس نے ایک رب سے دعا مانگی منت کی صورت میں، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ دعا مانگی کہ اللہ میرا کوئی بیٹا ہو، مجھے کوئی بیٹا دے دے، میں اس بیٹے سے دین کا کام کراؤں گی، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ دعا اس نے مانگ لی تو اللہ جل جلالہ نے اس کو بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے تیسرے پارے میں فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس بیٹی کا نام ہم نے مریم رکھا۔ جب وہ مریم بیٹی بڑی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام اس کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کو سبق پڑھاتے تھے، اور پھر صبح سبق پڑھانے کے بعد دعوت کے کام کے لیے چلے جاتے، پھر شام کو آتے سبق پڑھانے کے لیے دروازہ کھولتے، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام سبق کے بعد دروازے کو بند کر دیتے، کنڈا لگا دیتے، تالا لگا دیتے، اور حجرے میں اس مریم اکیلی کو اندر بند کر کے چلے جاتے تھے، اور جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام صبح یا شام کو اس حجرے میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی یہ کیفیت کہ جب بھی تالا کھولتے، کنڈا کھولتے، دروازہ کھولتے، کیا دیکھتے کہ جس حجرے میں
حضرت مریم علیہ السلام وہ بچی ہیں، وہ کمرہ بے موسم پھلوں سے بھرا ہوا ہے، جو پھل اس ملک میں نہیں ہوتا، جو پھل اس موسم میں نہیں ہوتا، تو ایک تو اس ملک میں وہ درخت بھی نہیں، دوسرا وہ موسم بھی نہیں، تو بے موسم پھلوں سے، بے موسم غذا سے حضرت مریم علیہ السلام کا وہ حجرہ بھرا ہوا ہوتا۔ تو ایک دن کہنے لگے، تعجب میں کہنے لگے، قال یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ چابی میرے پاس ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں، کنڈا بند ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس ہے، کوئی سوراخ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی حجرہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، صرف یہی حجرہ ہے، بند ہے، تو یہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تعجب میں تو وہ کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، کہ جو رب درخت کے ذریعے سے پھل دینے پر قادر ہے، جو اللہ درخت کے ذریعے سے پھل دینے پر قادر ہے، وہ اللہ بغیر درختوں کے بھی پھل دینے پر قادر ہے۔ اللہ اس کا محتاج نہیں کہ آم کا درخت ہوگا تو آم ملیں گے، سیب کا درخت ہوگا تو سیب ملیں گے، کیلے کے درخت ہوگا تو کیلے ملیں گے۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قانون انسانوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی ضابطہ، اللہ کسی ضابطے کا، قانون کا کوئی پابند نہیں ہے۔ اب یہ بات سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں ایک سوال اٹھا، گویا کہ ایک دعا اٹھی۔ دعا یہ تھی کہ چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھی، 115 سال ہو گئے تھے، اور خیال یہ اٹھا کہ اے اللہ، میرا موسم تھا اولاد کا 40، 50، 60، 70، 80، 90 سال، یہ اولاد کا موسم تھا۔ اے اللہ، موسم جو اولاد کا تھا اس میں تو نے موسم کا پھل یعنی اولاد دیا نہیں، تو میرے مولا جس طرح نے بغیر درختوں کے مریم کو پھل دے دیے، اسی طرح بے موسم دے دیے۔ اے میرے اللہ، تو بغیر موسم کے اس زکریا کو بھی بیٹے والا پھل دے دے، یعنی مجھے بیٹا دے دے۔ اب یہ دعا دل سے اٹھی، ادھر سے اپنے محراب میں گئے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ سوال اٹھا تھا کہ اللہ تو نے مریم کو بے موسمہ پھل دیا، تو زکریا جو بے موسمہ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب جوانی میں اولاد نہیں تھی تو بڑھاپے میں کیسے ہوگی، لیکن تو دینے پر قادر ہے۔ یہ اللہ پر اعتماد کر کے دعا مانگی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو بھیجا، فنادت الملائکہ، فرشتے نے آواز دی، وہو قائم یصلی، اس حال میں کہ زکریا علیہ السلام اپنے مصلی پر اپنے محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا بشارت دی کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ابھی سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے بشارت دے دو، زکریا کو بتا دو کہ اے زکریا، جس سے تو نے دعا مانگی ہے وہ اس عمر میں بھی دعا قبول کرنے پر وہ قادر ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے بغیر موسم کے اس بڑھاپے میں، جبکہ تیری بیوی بانجھ ہے، اس حالت میں تجھے ایسا بیٹا دے گا کہ اس بیٹے کا نام بھی اللہ پاک فرما رہے کہ میں خود رکھوں گا، یحییٰ اس کا نام ہے۔ آنے سے پہلے ہی دعا مانگی تھی تو دعا مانگتے ہی بیٹے کا نام بھی متعین ہو گیا، بیٹے کی بشارت بھی مل گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ سچا ہوگا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لوگ ان پہ اعتراض کریں گے، لیکن آپ کا بیٹا یحییٰ اس کلمے کی تصدیق کرے گا کہ عیسیٰ یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے نہیں ہیں، اور سیدن سردار ہوگا، وحصوراً اور پاک دامن ہوگا، ونبیا من الصالحین اور سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا منصب نبوت والا وہ بھی ہم نے آپ کے بیٹے کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ تھا۔ تو ہم رب پر اعتماد کر کے ایسے رب سے دعا مانگیں۔ تو آج میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میرا یوٹیوب مفتی حفیظ کے نام پہ انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا، تو اسی حوالے سے میں جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ دعا کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرا یہ پیغام پوری دنیا میں جائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے لیے مجھے پوری دنیا میں قبول فرما لیں، کہ اللہ
میں جو بھی میری اس دعا کو سنے تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھے کہ اللہ مجھے جو ہے 7 براعظم میں لے جائے اور اس تبلیغ کے لیے، اور میرے جو ہے بیانات کو کافروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، میری ہدایت کا ذریعہ بنائے، میرے قوم خاندان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، اور پوری امت مسلمہ کی جتنی پریشانیاں ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔